صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ اگر آپ ایک بہترین کھانا کسی گندے برتن میں کسی کے سامنے پیش کریں گے تو اس کھانے کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر گفتگو کے لیے آپ کے پاس بہترین اور اعلیٰ الفاظ ہو لیکن آپ کا انداز گفتگو، آپ کا لہجہ ہی ٹھیک نہ ہو تو آپ کے ان الفاظ کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ گفتگو ہماری اخلاق، ہمارے عادات اور ہمارے کردار اور تربیت کی عکاس ہوتی ہے۔ گفتگو سے ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی کتنا ذہین ہے، کوئی کتنا با اخلاق ہے اور کسی کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، کس گھرانے میں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک کان کی مانند ہے اور جب یہ بولتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئلہ ہے یا ہیرے ہیں۔ گفتگو کو انسان کا دوسرا تعارف بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا تعارف انسان کا ظاہر ہوتا ہے، حلیہ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کا آؤٹ لک ہوتا ہے۔ دوسرا تعارف اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک نظر میں تو ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے آؤٹ لک کو ہم چیک کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ظاہر کا ہی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، باطن کا پتہ اس کی گفتگو سے چلتا ہے۔ اس کی گفتگو سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنا ذہین ہے، عقل مند ہے، با اخلاق ہے، یا اس کے پاس علم کتنا ہے۔ یہ تمام اس کے انداز گفتگو، اس کے لہجے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ گفتگو صرف الفاظ نہیں ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ غالب کا ایک مشہور شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ انداز گفتگو بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن ہمارا انداز ان کو ادا کرنے کا ٹھیک نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمارا لہجہ اور ہماری گفتگو بیکار جاتی ہے۔ ہمیں اپنے لہجے کو نہ زیادہ تیز رکھنا ہے اور نہ ہی بہت سلو رکھنا ہے۔ اگر ہم زیادہ تیز لہجے میں بولیں گے تو وہ بھی سننے والوں پر برے اثرات مرتب کرے گا اور وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر ہم بہت ہی سلو بولیں گے تو اس سے بھی سننے والے اکتا جائیں گے۔ لہٰذا لہجہ دھیما ہونا چاہیے، نہ لوگ اس سے تنگ ہو اور نہ لوگوں کو وہ ناگوار گزرے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ انتہائی شیریں، دھیما اور نرم ہوا کرتا تھا۔ تمام الفاظ کو واضح ادا فرماتے تھے، ہر ایک لفظ سننے والے کو سمجھ آیا کرتا تھا۔ تو گفتگو کا یہ انداز ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے۔ ہماری گفتگو اس انداز سے ہونی چاہیے کہ سننے والا اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ بڑا دل نشین رکھتا تھا۔ تو لہجہ جتنا دل نشین ہوتا ہے وہ لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ لہجے کے اثرات بہت ہوتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ لہجے آگ لگا دیتے ہیں، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے۔ تو لفظوں کے اندر کوئی اس طرح کے بارود نہیں رکھے ہوئے ہوتے، لیکن لہجہ کڑوا ہو، لہجہ میٹھا ہو، لہجہ نرم ہو، دھیما ہو، یہ تمام اثرات لہجے کی وجہ سے ہی پڑتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھے الفاظ کو ایسے ترش اور تلخ لہجے میں بیان کر دیتا ہے کہ اگلے کو بہت کڑوے لگ جاتے ہیں۔ وہ الفاظ کے استعمال یا ادا کرنے کے لیے لہجے کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو الفاظ جس لہجے میں بیان کر رہے ہیں وہ اگلے پر کیا اثر رکھیں گے۔ کھلی زبان تو ظرف ان کا ہو گیا ظاہر، ہزار بھید چھپا رکھے تھے خاموشی میں۔ یہ زبان جب کھلتی ہے تو اگلے کو ہم محسوس کروا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری ذہنیت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اپنے منہ سے خود بتاتے ہیں اور ہمارے انداز گفتگو سے ہی سننے والا یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہم سوچ کے کس سطح پہ ہیں۔ سننے والا ایک دم ہمیں پہچان لیتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ بات کرتے وقت مناسب ترین الفاظ کو منتخب کر کے ایک اچھے انداز میں بیان کرنے کا جب طریقہ آ جائے، اسلوب آ جائے،
تو ہم انشاءاللہ لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.